السلام علیکم دوستو، متحدہ پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ کیسے رہے، کیا کچھ پایا، کیا کچھ کھو دیا، ان سب کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم وہ کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالے جانے چاہیے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج کل تحریک انصاف کے سپورٹرز مسلم لیگ نون سپورٹر سے پوچھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون والے اس بات کا جواب دینے کی بجائے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں ایسا کون سا کارنامہ کیا کہ عوام الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے۔ پی ٹی آئی کی حکومت 3.5 سال تک قائم رہی اور پی ڈی ایم کی حکومت صرف 16 ماہ تک رہی۔ دونوں حکومتوں کا تقابلی جائزہ لینا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جتنی مہنگائی تحریک انصاف کے 3.5 سال میں ہوئی، اس سے زیادہ مہنگائی شہباز شریف کے 16 ماہ میں ہوئی۔ وزیر اعظم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار کر دیا تھا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے ملک بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا اور مشکل فیصلے کیے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ نہ ہونے دیا۔ اپریل 2022 میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ سب سے بڑا چیلنج تو خود ان کی اپنی حکومت تھی، جس میں 1 درجن سے زیادہ جماعتوں کے نمائندے شامل تھے اور ان سب کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل تھا۔ دوسرا چیلنج ملک کے معاشی حالات تھے۔ تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، لیکن اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیا، لیکن پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں آئی ایم ایف معاہدے کے مطابق اضافہ نہ کیا گیا۔ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پیٹرول، گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ شہباز حکومت کو کرنا پڑا، جس سے عام پاکستانیوں پر معاشی بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ دوستو، سیاسی مفاد پر تمام جماعتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تو کام کرتی رہی ہیں، لیکن ان 16 ماہ کے دوران بھی تمام جماعتیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو یا جے یو آئی فے ہو، ان سب میں عام عوام کی نظر میں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ مسلم لیگ نون ہی بنی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 16 ماہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی ساخت کو جتنا نقصان پہنچا اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچا، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے اس 16 ماہ کے اقتدار کے دوران عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اپنے سیاسی قائدین اور مختلف رہنما بننے والے کیسز سے چھٹکارا حاصل کرنے میں لگے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس دورانیہ میں مریم نواز اپنے کیسز میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسحاق ڈار کی نااہلی ختم ہوئی اور وہ ایک بار پھر آ کر پی ڈی ایم حکومت کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اسی طرح طلال چودھری، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور سعد رفیق کے کیسز ختم ہوئے۔ دوستو، یہ تو تھا شہباز حکومت کے اقتدار میں رہتے ہوئے خود کو ریلیف، لیکن اس کے علاوہ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شہباز حکومت نے اپنے اقتدار کے دوران کیا کیا، کیا کامیابیاں حاصل کی اور کون سے ایسے اقدامات تھے یا فیصلے تھے جو شہباز حکومت کی ناکامیاں تصور کی گئی۔ گرین پاکستان انیشیٹو فلیگ شپ کا افتتاح۔ اس فلیگ شپ فارم کا افتتاح اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک کوشش ہوگا کہ پاکستان نہ صرف خوراک کو محفوظ بنانے بلکہ کثیر برآمدات کے لیے خاطر خواہ پیداوار کو یقینی بنا کر قومی معیشت کے دوام بخشے گا۔ لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ اجرا شروع کر دیا گیا۔ سی پیک منصوبے پر کام میں تیزی۔ پاکستان کا FATF کے گرے لسٹ سے انخلا۔ روس سے تیل اور گندم کی امپورٹ، جس سے پاکستان کو کم قیمت میں تیل دستیاب ہوگا۔ آذربائیجان سے گیس درآمد کرنے کا منصوبہ، اور اس منصوبے کے تحت پاکستان اپنی مرضی سے ہر ماہ گیس خریدنے کا مجاز ہوگا۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس ٹیکنالوجی کا افتتاح۔ نیشنل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا قیام۔ اسٹاک مارکیٹ میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ ڈیفالٹ سے بچنے والا آئی ایم ایف پیکج حاصل کرنا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروگرام پاکستان کو نہ ملتا تو پاکستان کی معیشت سنبھل نہ پاتی۔ دوستو، ممالک کی جانب سے کئی ارب ڈالر قومی خزانے میں جمع ہوئے۔ UAE، سعودی عرب اور چین کی جانب سے پیسے موصول ہوئے، جبکہ چائنا نے پاکستان کو قرض کی ادائیگی میں ریلیف دیا۔ دوستو، اس کے برعکس متحدہ پی ڈی ایم کی حکومت کو اپنے دور اقتدار میں کئی ناکامیوں کا بھی سامنا رہا، جن میں مندرجہ ذیل ہیں۔ ان 16 ماہ کے دوران ملک پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا تو دور کی بات ہے، حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے عوام کو جینے کے بھی لالے پڑ گئے۔ انٹر بینک میں ڈالر 105 روپے 88 پیسے مہنگا ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 111 روپے مہنگا ہوا۔ پیٹرول کی قیمت 124 روپے فی لیٹر سے ہو کر 280 روپے سے بھی زائد قیمت پر پہنچ گئی، جو کہ تاریخ میں پیٹرول کی سب سے زیادہ قیمت ہے۔ گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ
148% اضافہ ہوا۔ بجلی کی قیمتوں میں 18 روپے سے 40 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا۔ اسی طرح شہباز حکومت ادویات کی قیمتیں کم کرنے میں بھی پوری طرح ناکام رہی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 3.56 ارب ڈالر ہو گئے۔ گردشی قرضوں میں 393 روپے کا اضافہ ہوا۔ شرح سود تاریخی 22% تک بڑھا دی گئی۔ حکومت کی جانب سے جاتے جاتے ایک اور بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا۔ اقتدار کے آخری روز بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا نے 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ ڈالر بچت پالیسی کے باعث ملک کی کئی صنعتیں خام مال نہ حاصل کر سکیں، جس کی وجہ سے کارخانے بند ہوئے اور ملک میں روزگار کم ہوا۔ معیشت کی بگڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مفتاح کا ہٹا کر اسحاق ڈار کو لایا گیا، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ۔ 1150 روپے میں ملنے والا 20 کلو آٹے کا تھیلا اب 2800 روپے میں مل رہا ہے۔ دودھ جو کہ 130 روپے لیٹر فروخت ہوتا تھا، اب وہی دودھ 200 روپے سے کم میں دستیاب نہیں۔ گھی کی قیمت میں 200 کے قریب اضافہ ہوا۔ باسمتی چاول کی قیمت 180 روپے سے بڑھا کر 400 روپے تک پہنچ گئی۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا۔ 350 روپے میں ملنے والا مرغی کا گوشت 700 روپے پر جا پہنچا۔ شہباز شریف کی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آنے والے الیکشن میں آپ ووٹ کس کو دیں گے۔